جو مسلمان جلسے میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ وقت نہ دے سکے، جو مسلمان چند قدم چل کر کے جلسے میں نہ آ سکے، جو مسلمان اپنی بستر کو نہ چھوڑ سکے، جو مسلمان اپنی خوابگاہ کو نہ چھوڑ سکے، جو مسلمان اللہ اس کے رسول کی محفل میں نہ آ سکے، تو وہ میدان کربلا کے مناظر کو کیسے جو ہے عمل پیرا اس پر ہو سکتا ہے، وہ کیسے میدان عمل میں جا سکتا ہے، وہ کیسے کسی میدان جنگ میں جا سکتا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے جو کہ تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا کے جیو۔ تو لہذا میرے بھائیو، اگر کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا۔ آج کے بعد یہ عزم مصمم کر لو اور یہ گانٹھ باندھ کر کے لے جاؤ کہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، یا ہمارے شہر مراد آباد میں، یا کرولے کی سرزمین پر جب بھی ہمارے ریلیشن میں یا ہمارے پہچان میں یا ہماری پہنچ میں جب جب اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجایا جائے گا، آج ہم یہ عزم مصمم کر کے جاتے ہیں کہ ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر کے جائیں گے، مگر ہم اس جلسے میں شرکت ضرور کریں گے۔ اگر یہ تمنا لے کر کے جاؤ گے اور جب جلسے سے تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوگے تو رب کی رحمت اعلان کرے گی، دیکھو یہ میرے وہ بندے جا رہے ہیں جن کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگوں میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ نبی دیتے ہیں، اور دیتا کون ہے؟ زندہ ہی دیا کرتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مردہ ٹرین چلا رہا ہو، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مردہ دکان چلا رہا ہو، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مردہ پلین چلا رہا ہو۔ یعنی مردے کے اندر نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، مردے کے اندر نہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، مردے کے اندر نہ چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر کسی دکان پر اگر قبرستان سے اٹھ کر کے ایک مردہ آ جائے اور آنے کے بعد میں کہے مجھے 10 روپے کا سودا دے دو، تو دکاندار ایسا خائف و خاسر ہو جائے گا کہ پوری دکان کو اس کے حوالے کر کے کہے گا لو پوری دکان تمہارے حوالے ہے، اور وہ دکان کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندے کے اندر ہی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور زندے کے اندر ہی لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مردہ نہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مردہ نہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک کاغن کے باحمیت مسلمانوں، تم بھی اسی زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم بھی اسی کے دائرہ اسلام میں رہنے والے ہو، تم بھی اسی کی شریعت سے محبت کرنے والے ہو، تم بھی اسی مدینے والے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو۔ تو پوری دنیا کو یہ بتا دو اور بوانگے دہل یہ اعلان کر دو کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو۔ تو یہاں سے نبی کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں، چاہے وہ ٹانڈے والے ہو، چاہے وہ دلی یا بھوپال والے ہو، چاہے وہ شاہی یا مراد آباد والے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے یا چپے کے رہنے والے ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، نبی تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے۔ ارے نادانو، عشق مصطفیٰ کی عینک لگا کر، حب مصطفیٰ کا چشمہ لگا کر تم جب قرآن و حدیث کو پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا اور معلوم ہوگا کہ رب نے اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو۔ تو پتا یہ چلا کہ زندہ ہی دیا کرتا ہے۔ نبی کے تعلق سے اللہ نے یہ پیغام دے کر کے یہ بتا دیا کہ میرا
میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، اور میرے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضرات جو زندہ ہوتا ہے اور نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، دنیا کچھ بھی کہے مگر میرے امام نے جو اعلان فرما دیا ہم اسی کو فالو کریں گے، ہم اسی پر عمل کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے۔ میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا ہے، اللہ نے بلا قید کے فرما دیا ہے، کوئی بندش نہیں لگائی ہے، کوئی مقید نہیں فرمایا ہے، کوئی حدود قائم نہیں کی ہے کہ تم میرے نبی سے صرف نماز کا طریقہ لے لو، یا میرے رسول سے روزے کا طریقہ لے لو، یا صرف حج و زکوٰۃ کا طریقہ لے لو۔ نہیں بلکہ پروردگار نے اپنے حبیب کے تعلق سے مطلقاً فرما دیا ہے کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صداقت مصطفیٰ سے لے لو، عدالت مصطفیٰ سے لے لو، سخاوت مصطفیٰ سے لے لو، شجاعت مصطفیٰ سے لے لو، شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، ماں باپ سے محبت کرنے کا سلیقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، استاد کا ادب کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو، اپنے بچوں کے عقیقہ کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ سے لے لو۔ میرے پیغمبر کی شان کے تعلق سے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور میرے امام نے بتا دیا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں جواب؟ رب نے اعلان فرمایا کہ میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے زور سے بولیے۔ کیا رکنے کے موڈ میں نہیں ہو کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے تم لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو حضرات قرآن ہمیں یہ ثبوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو نبی نے دیا ہے اگر تم وہی لوگے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور تم میدان محشر میں بھی ظفر یاب ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان شکوہ طلب ہوتا ہے، آج انسان اور ہندوستان کا مسلمان بالخصوص در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اور شکوہ طلب ہوتا پھر رہا ہے، اور جگہ جگہ پر شکوے کیے جاتے ہیں۔ ارے صاحب مسلمانوں کو بڑا ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بڑا مارا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ حضرات آج بھی اگر ہم قرآن پر عمل کر لیں جو مصطفیٰ نے دیا ہے، اگر ہم وہ لے لیں تو دنیا کی کوئی طاقت قوم مسلم کو سرنگو نہیں کر سکتی ہے۔ اگر تم نے وہ لیا ہوتا جو مصطفیٰ نے دیا ہے تو تم اپنے گھر میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے، اپنی فیکٹری میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے، اگر تم سفر میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے، اگر تم حضر میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے، اگر تم جلوت میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے، اگر تم خلوت میں ہوتے تب بھی کامیاب ہوتے۔ نبی نے جو دیا ہے اسے تم لے لو تو قسم خدا کی رب کی رحمت اعلان کرے گی، اے میرے بندو میرے محبوب کے دیے ہوئے کو لینا یہ تمہارا کام تھا، تمہیں کامیابی دینا یہ میرا کام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ آج ہم وہ لیتے کہاں ہیں؟ بڑے لائق الفائق ہیں ڈاکٹر نصر عالم صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ کہ جنہوں نے اپنے فرزند ارجمند کے
عقیقہ مسنونہ کے موقع پر یعنی اس محفل کو سجایا، اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ آج دیکھیے اگر گاڑی آ جائے، اگر فور ویلر آ جائے، اگر اللہ ذرا سی دولت دے جائے، دے دے پروردگار دولت عطا فرما دے ذرا سی، تو آدمی پینٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جامع سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اسے شریعت اچھی نہیں لگتی، اب اسے سنت اچھی نہیں لگتی، اب اسے یہ علماء اچھے نہیں لگتے، اب اسے یہ مدارس اچھے نہیں لگتے، اب اسے یہ مساجد اچھی نہیں لگتی۔ اب تو وہی اچھی لگتی ہیں جو کہ بمبئی میں کرائے پر ناچتی ہیں، اب تو وہی اچھے لگتے ہیں جو چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کا اور دین کا سودا کیا کرتے ہیں۔ اب تو وہی انگریز اچھے لگتے ہیں جو کل بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں۔ اب تو وہی اچھے لگتے ہیں جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے ارے صاحب سنت رسول پر عمل کر لو، اپنے بچوں کو اسلامی لبادہ اوڑھا دو، تو انسان یہ کہتا نظر آتا ہے ارے صاحب یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، ارے یہ تو فیشن کا زمانہ ہے، ارے یہ تو نیا زمانہ ہے، تم تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ حضرات نہ کل زمانہ نیا تھا، نہ آج زمانہ نیا ہے، نہ صبح قیامت تک زمانہ نیا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے تو کل بھی وہی قرآن تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، صبح قیامت تک وہی قرآن رہے گا۔ کل بھی ہماری شریعت وہی تھی، آج بھی ہماری شریعت وہی ہے، صبح قیامت تک وہی شریعت رہے گی۔ اور یہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اگر ذرا سے ایسپورٹر بن گئے، کارخانہ اچھا چلنے لگا اور مراد آباد کے عمرہ میں نام آ گیا، تو اب تو صاحب بالکل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کہا جائے داڑھی سے چہرہ سجا لیجئے، ارے صاحب مجھے لندن جانا پڑتا ہے، مجھے امریکہ جانا پڑتا ہے، مجھے جو ہے برطانیہ کا دورہ کرنا پڑتا ہے، مجھے سب سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، مگر رب فرماتا ہے لومتا لا یخافون لومتا لائم، یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہودی کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نصرانی کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا دشمن کیا کہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہندوستان کے مشرکوں کافر کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی سنت کی چیز میں ہے، میرے آقا نے کیا دیا ہے، میرے آقا نے کیا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو پروردگار کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں باعزت رہتے ہیں، جب دنیا سے جائیں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ اے ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں مراد آباد کی کئی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی مراد آباد کا رہنے والا ہوں۔ حضرات گرامی، تو اللہ